اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7 ستمبر 2025 کو چاند گرہن ہے۔ اس گرہن کے اندر مختلف اعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف ثوامت کو کیا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ یا قابضوں کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے اس ٹائم کے اندر، یا کسی نقش کی، یا پھر اجہازتن، یا پھر کسی بھی عمل کی گرہن کے وقت زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا زکوٰۃ کا طریقہ پیش کیا تھا۔ جو دوست احباب اس کو کر رہے ہیں، بہت اچھا عمل ہے، اس کو ضرور کریں۔ اس ویڈیو کے اندر ایک خاص نقش کلمہ طیبہ کا اور اس کی زکوٰۃ اور اس کے فائدے بتانا بہت ضروری تھا۔ بہت ساری ایسی بیٹیاں بہنیں موجود ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ایسے بھائی موجود ہیں جن کی ابھی تک شادی کا کوئی سلسلہ نہیں بنا۔ شادی کے اندر رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، کوئی بھی سلسلہ ہو، اس عمل سے، اس طریقہ سے شادی بھی کنفرم ہو جائے گی۔ اکتوبر کے اینڈ تک کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، بات چیت ہو جائے گی۔ نمبر 2 کے اوپر اگر کوئی بندش ہے حروف ثوامت کے ساتھ یا پھر کسی بھی دوسرے طریقے سے بندش لگ گئی ہے، رجت ہو گئی ہے، اس سے اس کا بھی خاتمہ ہوگا مکمل گارنٹی کے ساتھ۔ خاص کر اگر کوئی بندش کا شکار ہے، وہ بندش کسی عامل سے، کسی جادوگر سے لگائی گئی ہے، یا پھر خود بخود اعمال کی وجہ سے لگ گئی ہے۔ بعض لوگ وظائف کرتے ہیں یوٹیوب سے دیکھ کر، فیس بک سے دیکھ کر، کتابوں سے دیکھ کر، یا ایسے ہی سن کر کہ فلاں نے یہ عمل کیا، اس کو یہ ہو گیا، وہ بغیر اس کی تصدیق کیے اس کی تعداد اور اس کی فریکوینسی بس ایسے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کر کے بھی مزہ نہیں آ رہا، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ جو بے ترتیبی اور وہ سلسلہ بناتے ہیں، وہ ان کے گلے ہوتا ہے، وہ گلے پڑ جاتے ہیں، اس کو پھر نہ وہ کھا سکتے، ہضم کر سکتے ہیں، نہ اگل سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ بہرحال اس ویڈیو کے اندر جو ترتیب میں دے رہا ہوں، یہ خاص کر رشتوں کے لیے ہے، کاروباری بندش کے لیے، کسی بھی چیز کے توڑ کے لیے ہے۔ باہر جانا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اس ویڈیو میں یہ سمجھانا بتانا مقصود ہے کہ آپ اس عمل سے صرف ایک مقصد 2 ماہ میکسیمم ٹائم ہے اس کا، اکتوبر کے اینڈ تک آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں مثال 2 چیزوں سے دوں گا، ایک شادی کی جن کی شادی نہیں ہو رہی، اور ایک اگر کوئی ملازمت ہے یا باہر جانا چاہتی ہیں، پھر اپنے مقصد کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کے اوپر جادو ہے، جادو کے اس کے کاروبار کو باندھا ہوا ہے، آپ کسی بھی طریقے سے اس کو کھول سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 7 ستمبر کی رات 11 بجے ہر چیز ریڈی رکھنی ہوگی۔ جو لوازمات بتا رہا ہوں، آپ نے 11 بجے عمل لکھنا بنانا شروع کر دینا ہوگا۔ آپ وظیفہ پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں وہ الگ بات ہے۔ آپ نے لکھنے والا عمل، لکھنے والی لوح جو طریقہ ہے، وہ آپ نے 11 بجے سے سٹارٹ کرنا ہوگی ہر صورت میں، کیونکہ پاکستانی ٹائم کے مطابق 11:12 پر یہ گرہن کا پیک ٹائم ہوگا۔ تو آپ جب اس کو لکھیں گے، آپ کو 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، تو وہ پیک ٹائم اس کے اندر آ جانا چاہیے، تبھی اس چیز کا ریزلٹ ہے، تبھی اس چیز کی آپ کو گارنٹی دوں گا کہ انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ تک، نومبر کے شروع میں آپ کی شادی، منگنی، نکاح جو بھی سلسلہ ہوا وہ اوکے ہو جائے گا، اس کے اندر کنفرم آپ کو کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی۔ یہ عمل ہے کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے جو قمری اعداد ہیں وہ 619 بنتے ہیں، اور آپ نے 7 ستمبر کو رات جب یہ عمل شروع کرنا ہوگا تو اسی دن سے آپ کی یہ پڑھائی وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے روزانہ اس کو 619 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا، ورد میں رکھنا ہوگا، جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو، جب تک مقصد میں کامیابی نہ ہو۔ آپ نے
सफ़ेद पेपर के ऊपर ज़ाफ़रान से या रूहानी सियाही या फिर खास खाली पॉइंटर से ही आपने इस लौह मुबारक को लिखना होगा। आपने 7 खाने बना लिए 7 ज़रब 7 के, और उसके बाद सबसे पहले आपने ऊपर 786, फिर नीचे बिस्मिल्लाह का तिलिस्म 19, 5 बार 5 2 1, फिर नीचे तिलिस्म 3 8 6 2 2 6 2 8 8, फिर नीचे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर दाएं बाएं आपने कलमा तैयबा को लिखना होगा मलफूजी हरूफ की सूरत में, और उसके बाद फिर आपने अंदर के खाने भरने हैं। सबसे पहले ला, फिर ऊपर वाला इलाह, फिर नीचे वाला इलाह, फिर आगे तीसरी लाइन में ऊपर इल्ला इल्ला इल्ला, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर अल्लाह 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 अल्लाह, वो जो सेंटर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जो लिखा हुआ है कलमा तैयबा, उसके नीचे जो अल्लाह, फिर मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, फिर रसूल रसूल रसूल, फिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस तरीके से जब ये मुकम्मल हो जाए फिर आपने बाएं तरफ नीचे से शुरू करना है ला, फिर इलाह ऊपर से नीचे, फिर इल्ला इल्ला इल्ला। इसी तरतीब से आपने नक्श के खाने पुर करने हैं। नक्श मुकम्मल हो जाएगा, फिर आपने अपना नीचे मकसद लिखना होगा। मकसद आप जैसे चाहे लिख सकते हैं, इतना लिख लें अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि फिला बिन फिला की अपना नाम माँ वालदा, अगर फीमेल लिख रही हैं औरतें लड़कियां लिख रही हैं तो बिन्त, और अगर कोई लड़का है तो बिन लिखा जाएगा। फिला बिनते फिला की शादी व निकाह व रुखसती व मंगनी, जो भी सिलसिला हो, कि तमाम बंदिशें खत्म होकर जल्द से जल्द निकाह के असबाब बने। ठीक है, आप इसको कारोबारी अगर कोई बंदिश है, कारोबार बंधा हुआ है, बस्तम ताखीर व तमाम रुकावटें दर आमदन फिलाम फिला बनशुद, बस्तम ताखीर व तमाम रुकावटें शादी होने में खत्म हो। अब जिस भी तरीके से चाहें, जिस भी लैंग्वेज में चाहें अपना मकसद लिखें। बस लिखने के बाद इसको आप खुला रहने दें, और उसके बाद कलमा तैयबा का विर्द करके 619 बार, जो आपने अगर पहले पढ़ा है तो पहले या बाद में, इसके ऊपर दम करके इसको फोल्ड करना है, इसको कपड़े में लपेटना है, अपने पास रख लेना है, गले में डालें, बाजू के ऊपर बांधें, पर्स में रखें, काला कपड़ा पाक साफ इसके ऊपर लपेट लें, या किसी भी कलर का कपड़ा लपेट सकते हैं। बस इसको अपने पास रख लें। अब रोजाना आपने 619 बार कलमा तैयबा का विर्द रखना होगा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये अमल आपने मुसलसल करना है। इसकी जो मियाज है, मुद्दत है, वो कम से कम ये 2 माह है। ये आप 7 सितंबर को कर रहे हैं, ये 7 नवंबर तक अपना रिजल्ट हर सूरत देगा। ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ऐसे असबाब बनना शुरू हो जाएंगे कि सिर्फ आपकी सोच है। कोई भी रुकावट हुई, जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर, कोई आपस में क्लैश हुए, जादू तावीज का असर हुआ, या जाहिरी तौर पर किसी ने अना की वजह से मामला रोका हुआ हो, किसी ने धोखाधड़ी से कोई सिलसिला बनाया हो, हर चीज क्लियर भी होगी और ओके भी हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा अमल दे रहा हूं। मेहनत खुद करनी है, ये आपकी मेहनत है और आपका सारा तरीकाकार है। वक्त से पहले सारी चीजें समझ लीजिए, कर लीजिए। कोई भी चीज पूछनी हो आप कमेंट्स करें, पूछें। जो भी इस अमल को करना चाहे कमेंट्स के अंदर 619 लिखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये बंदा इस अमल को कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम है। किसी भी एक बंदे तक ये मैसेज पहुंच गया और उसने ये अमल किया और उसको उसमें कामयाबी हुई, उसकी शादी हो गई, तो यकीनन आप भी उस सवाब में शामिल होंगे, सदका जारिया होगा। और सबसे अहम बात, किसी भी बच्चे की शादी हो रही हो तो उस शादी में आपने माली तौर पर इमदाद जरूर करनी है, इस नीयत से कि मेरा भी मसला इस तरीके से हल हो जाए। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज, इलेक्ट्रिकल कोई चीज, आप उसको सोने से मुराद बिस्तर वगैरह, कंबल वगैरह, या उसको तकिए, चादरें, उसके अपने कपड़े, कोई भी माली इमदाद करनी है, पैसों की मद में करें, सामान की मद में करें, जब तक कि आपका यह मकसद हल ना हो। फिर देखें आपको कामयाबी होती है नहीं होती। जिन दोस्त अहबाब के रिश्तों के, बंदिश के, कारोबारी बंदिश के, सेहत के मामले में बंदिश के, कोई भी मामलात हैं,
آپ اس گرہن میں اس کا توڑ اس طریقے سے کریں کلمہ طیبہ سے، پھر آپ دیکھیں کہ عملیات کے اندر اثر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ عملیات کی جو تاثیر ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لمبا ٹائم نہیں ہے، اسی 2 ماہ کے اندر اندر، اکتوبر کے آخری ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے، نومبر کے شروع میں، انہی 2 سے 3 ماہ میکسیمم ہو سکتے ہیں، 2 ماہ 3 ماہ میں نہیں کہہ سکتا، پہلے انشاءاللہ آپ کو واضح طور پر کامیابی ہوگی۔ کامیابی سے یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کے سبب بن جائیں گے، جو رکاوٹیں تھیں، ایک ڈیٹ فکس ہو جائے گی، وہ ختم ہوگی، اور ڈیٹ فکس ہوگی اور ٹائم مل جائے گا کہ ہاں فلاں ڈیٹ کو ہم شادی کے ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی کو شادی کے دھوکے میں رکھا، مطلب شادی کے لیے وعدہ کیا، اس کے ساتھ بات چیت کی، معاملات طے پائے، محبت کے سارے معاملات چلتے رہے، اور اینڈ کے اوپر دھوکہ دے دیا، دھوکہ دہی دے دی، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، ان کے لیے حروف ثوامت بیسٹ عمل ہے، ان کی ہر چیز باندھ دی جائے، ان کا سانس تک باندھا جا سکتا ہے، مجبور کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ رجوع نہ کرے۔ بات کو سمجھیے، جب تک کہ وہ اپنے راہ راست کے اوپر نہ آ جائے، جو اس نے وعدے کیے ہیں، وعدے اپنے پورے کرنے کے لیے ایگری نہ ہو، تب تک وہ چیز اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں گرہن کے وقت۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں سوامت کے اندر جو اپلائی کیے جا سکتے ہیں ایسے ٹائم کے اندر۔ کوئی میری بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی دوسری، اس کا شوہر کوئی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر کوئی دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے، تو اس کی شادی کو باندھا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی معاملہ اس طریقے سے باہر ان کا فرینڈ شپ چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اور وہ خاندان کے لیے ایک مصیبت زدہ کام ہے، مصیبت آئے گی، آفت آئے گی، اس کو روکنا ہے، تو حروف ثوامت سے اس ٹائم کے اندر اس کو روکا جا سکتا ہے، محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی کی زبان بند کرنی ہو اس ٹائم کے اندر، کسی کی زبان کے اوپر بندش لگائی جا سکتی ہے کہ وہ گالم گلوچ نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، خاموش رہے۔ اکثر عورتوں کے اندر یہ ہوتی ہے سلسلہ کہ وہ چڑچڑا پن ہوتا ہے، اس چڑچڑے پن کے اوپر بھی بندش لگائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی زانی ہے، زنا کرتا ہے، اس کے زنا کو باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی باہر اس طرح کے سے غلط معاملات کرتا ہے جاتا ہے، اس کی شہوت کو باندھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر طلاق، گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو طلاق کو روکا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بندش لگائی جا سکتی ہے۔ بستم طلاق، فلاں من فلاں و فلاں بن فلاں ما بین فلاں من فلاں، بند شو تاکہ طلاق کبھی بھی واقع نہ شد۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی ویڈیو میں آپ کو یہ کچھ بندشیں نظر آ رہی ہوں گی، اس کی عبارتیں، اس میں سے دیکھ لیں، اگر آپ کے موافق کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ پہلے سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں، تو اس کو بھی آپ حروف ثوامت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے اعمال ویڈیو کے اندر یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، فیس بک گروپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ ویسے گرہن کا جو وقت ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس گرہن کے وقت کے اوپر ایسی انرجی اپلائی کی جائے اور اس کو کسی خاص جگہ پر اس کو فوکس کیا جائے تو اس کو ہم اچھا کہہ سکتے ہیں، اس سے اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ پوچھیے، انشاءاللہ میں آپ کی مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ عاملین حضرات کوئی بھی عمل کرتے ہیں اپنا بالکل کریں، کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک عمل کریں، اعمال کی وہ کیا کہتے ہیں، دھڑ دھڑ اعمال نہیں کریں، بھی ایک یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، نہیں، ایک عمل کریں اور اس کو ایسا کریں جیسے اس کا کرنے کا حق و حق ادا ہو، بس یہ سمجھ لیجئے۔ اگر کلمہ طیبہ اور یہ لوح کر رہے ہیں تو بس اسی کو کیجئے، پھر حروف ثوامت کو بھی چھوڑیے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِین کو بھی چھوڑیے، یا قابضوں کو بھی چھوڑیے، نہیں، صرف ایک عمل۔ ہاں، عبادت کی غرض سے آپ لگے رہیں، نوافل بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن عمل آپ نے اگر اس کا عامل بننا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کوئی خاص مقصد ہے، تو وہ صرف ایک ہی رکھیں۔ سب سے آخر میں، چاند گرہن ہو یا پھر سورج گرہن ہو یا بھی کوئی بھی ایسی مشکل ہو، صدقہ ہمیشہ اپنے اوپر لازم کریں، صدقہ ضرور کریں۔ کسی بھی طریقے سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، پیسوں کی مد میں بھی کیا جا سکتا ہے، مالی امداد بھی کی جا سکتی ہے، اناج کی صورت میں بھی، کسی بھی شکل میں آپ کسی بھی صورت میں مدرسہ میں دیں، کسی حقدار کو دیں، بیوہ، یتیم، مسکین، غریب، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی بھی صورت میں آپ صدقہ کریں، ہر صورت میں کریں اور میکسیمم کریں، انشاءاللہ اس کے آپ کو مثبت اثرات ملیں گے، اور جو گرہن کی نیگیٹو انرجی ہے اس سے بھی آپ بچ سکیں گے۔
جزاکم اللہ. ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں. جزاکم اللہ.